پچھلے کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ امن و امان کے حوالے سے ہو، اور جو پرائرٹیز حکومت اپنی سیٹ کر رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ ملک ایک طرف تو دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اور وزارت داخلہ بجائے اپنے اصل کام کرنے کے روز ہمیں ایک نیا بیان ملتا ہے کہ اب ہم فلاں کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں، اب ہم نے فلاں کا بیان پکڑ لیا ہے، فلاں کی آڈیو کال پکڑ لی ہے، فلاں کی ویڈیو کال پکڑ لی ہے، اور کوئی سنجیدہ کام کرنے سے یہ اس وقت آ رہی ہے۔ جناب چیئرمین، اس ہاؤس کے ایک رکن اور سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب، ان کے حوالے سے کل ایک بیان آیا ہے وزیر داخلہ صاحب کا، اور انہوں نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ ہم شوکت ترین کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت یہاں فرعون ہیں، یہ فسطائیت کی بدترین مثال اس ملک میں قائم کرنے جا رہے ہیں۔ کس بات پر آپ کہہ رہے ہیں کہ شوکت ترین کو ہم گرفتار کرنے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ روز اٹھ کر آپ کو آئینہ دکھاتا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی معاشی پالیسیوں پر تنقید کرتا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ جس ڈگر پر چل رہے ہیں آپ ملک کو معاشی تباہی میں دھکیل رہے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ نے مہنگائی کے بوجھ کے تلے عوام کو دفن کر دیا ہے، اس لیے کہ آپ ایک آڈیو کال لے آئے ہیں جس کا نہ پتہ ہے یہ کٹ پیس ہے، کیا ہے، کیا بات کی۔ اگر آپ اسی کی بات کر لیں، آپ بات کرتے ہیں آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کرنے کی، آپ بات کرتے ہیں کہ صوبوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، آپ ایک طرف تو صوبوں کے جو واجب الادا پیسے ہیں وہ ان کو دیتے نہیں، صوبوں پر آفت آ جاتی ہے سیلاب کی تباہ کاری کی، وہ اس سے نپٹیں، یا آپ فنڈز کی کمی کا رونا روئیں، اس کے بعد آپ آئی ایم ایف سے یہ ڈیل کر لیتے ہیں یا یہ طے کر لیتے ہیں کہ صوبے سرپلس دیں گے۔ اس پر اگر صوبے یہ کہتے ہیں یا یہ شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ صوبے سرپلس دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ایک تو ان کے واجب الادا پیسے ان کو نہیں مل رہے، دوسرا سیلاب کی تباہ کاری ہے، ان کا اخراجات مزید بڑھ گئے ہیں، تو کیا یہ اینٹی سٹیٹ ہو گیا؟ صوبے سٹیٹ کا حصہ نہیں ہے، آئین پڑھ لیں، سٹیٹ صوبوں کے ساتھ کمپلیٹ ہوتی ہے، اور جو صوبائی حکومت ہے کیا اس کا فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے صوبے کے مفادات کا تحفظ کرے؟ اور آپ اس کو بھی کہتے ہیں یہ بھی اینٹی سٹیٹ ہے۔ کس طرف اس ملک کو آپ لے کر جا رہے ہیں؟ کیا ڈائریکشن ہے آپ کی؟ یہ کیا سلسلہ اس ملک میں سر شروع ہے؟ دوسری طرف جب عدالتیں کوئی فیصلہ دیتے ہیں، پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک منظم کمپین شروع ہو گئی ہے اب عدالتوں کے خلاف، عدلیہ کے ہر فیصلے کے خلاف، اور آپ بات کر رہے ہیں شوکت ترین کی۔ جناب چیئرمین، اگر شوکت ترین کا یہ جرم ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ صوبے اس پوزیشن میں نہیں ہے، تو پھر یہ بتائیں، اور وہ کہتا ہے کہ ری نیگوشیٹ کریں آئی ایم ایف کے ساتھ، تو پھر جب آپ کے وزیر خزانہ یہ کہتے ہیں کہ کون ہوتا ہے آئی ایم ایف، دیکھ لیں گے آئی ایم ایف کو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں گے آئی ایم ایف کو، تو وہ کیا ہے؟ پھر ایک لاجک کے اوپر تنقید اینٹی سٹیٹ ہوگی، اور ایک دھمکیوں آئی ایم ایف کو، وہ اینٹی سٹیٹ نہیں ہے۔ جناب چیئرمین، یہ دو رخی دو عملی نہیں چلے گی، اور عدلیہ کے حوالے سے جو ایک منظم کمپین ہے ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ آپ نے جب ایک طرف اس ملک سے آئین کی دھجیاں اڑا دیا، آپ نے قانون کی کوئی عملداری نہیں، تو صرف اس وقت ایک عدلیہ ہی ہے جس سے امید کی جا سکتی ہے کہ شاید کچھ آئین پر عمل ہو جائے، شاید کچھ قانون کی عملداری ہو جائے، مگر جو عدلیہ کے فیصلے آتے ہیں آپ ان کو بھی ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کا بلدیاتی الیکشن تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا الیکشن کرانے کا، آپ نے اس کو ہوا میں اڑا دیا۔ لاہور ہائی کورٹ، فواد چودھری کی گرفتاری کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ بیٹھی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اس کو پیش کریں، آپ سینہ تان کر کہتے ہیں نہیں پیش کریں گے، ان کو اسلام آباد لے آئے۔ لاہور ہائی کورٹ کا دوسرا فیصلہ، لاہور ہائی کورٹ نے 3 دن پہلے یہ فیصلہ دیا کہ آئین کے مطابق آپ پابند ہیں کہ 90 دن کے اندر آپ الیکشن کرائیں۔ آج 3 دن گزر گئے اور یہ ڈائریکشن دی کہ فوری طور پر الیکشن کا شیڈول اناؤنس کریں، ابھی تک کوئی جنبش بھی نہیں ہوئی،
یہ توہین عدالت نہیں ہے؟ اور اگر عدلیہ کہہ دیتی ہے کہ پارلیمنٹ انکمپلیٹ ہے تو توہین پارلیمنٹ ہو جاتی ہے، اور جو عدلیہ آئین کی کو کوٹ کرتے ہوئے ایک فیصلے دے رہی ہے، ڈائریکشن دے رہی ہے، اس پر کوئی عمل درآمد نہیں۔ جناب چیئرمین، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مسئلہ صرف ایک ہے، ان کے اعصاب پر اس وقت عمران خان کا خوف اور ان کی جو عوامی پذیرائی ہے اس کا خوف طاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ صرف بھاگنے پر لگے ہوئے ہیں۔ ان کو کوئی جاگرز لے دے اچھے سے تاکہ یہ ٹھیک طریقے سے دوڑ سکیں۔ جناب چیئرمین، الیکشن سے بھاگنے کا دنیا میں کوئی رواج نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، ایران عراق وار ہو رہی ہے، اتنی لمبی جنگ، تباہی ہو رہی ہے، ایران میں الیکشن ہو جاتا ہے۔ آج تازہ مثال دیکھیں، کس قدر ہولناک زلزلہ آیا ہے ترکی کے اندر، کس قدر ہولناک زلزلہ آیا ہے، اور وہ قائم ہے کہ مئی میں جو الیکشن ہے وہ اپنے ٹائم پر ہوگا، اس لیے کہ آپ ان ملکوں میں عوام کی جو رائے ہے اس کی اہمیت ہے۔ آپ عوام کو تو اس ایکویشن میں کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ آپ سمجھتے ہیں آپ نے جو فیصلے کرنے ہیں بند کمروں میں، بس وہی فیصلے ہیں، فیصلے آپ کریں گے بند کمروں میں، اور عوام تک صرف فیصلے نہیں، صرف ان کے اثرات پہنچیں گے۔ اور آج دیکھیں کہ وہ اثرات عوام کو کہاں لے کے گئے ہیں۔ ہمارا سر اس فورم سے پرزور مطالبہ ہے کہ یہ دھمکیوں کا سلسلہ بند کیا جائے، اراکین پارلیمنٹ کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بند کیا جائے، اور عدالتی احکامات کے مطابق، آئین کے مطابق فل فور الیکشن کا شیڈول جاری کیا جائے۔ تھینک یو۔